ڈاکٹر صاحبہ، سوال نمبر 7 جو ہے یہ بہت اہم ہے، لیکن اس میں ہمیں آپ سے ایک تشریح بھی چاہیے ہوگی کہ اللہ تعالیٰ نے غض بصر کا حکم دیا ہے مرد و زن کو، اور اس کا کیا مقصود ہے؟ اس بات سے کیا مقصد ہم حاصل کر سکتے ہیں؟ اور یہ بھی بتائیے غض بصر کیا ہے، اس کے معنی کیا ہیں؟ آپ اس کو کس طرح ایکسپلین کریں گے نوجوانوں کے لیے خاص طور پر؟ ریفرنس آیت نمبر 30 اور 31 سورہ نور کی ہے۔ ابھی آپ نے اس کی تلاوت ملاحظہ فرمائی، میں اس کا ترجمہ آپ کے سامنے رکھتی ہوں۔ قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مومن مردوں سے کہہ دیجئے کہ اپنی نظر بچا کر رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، یہ ان کے لیے زیادہ پاکیزہ طریقہ ہے۔ جو کچھ وہ کرتے ہیں اللہ اس سے باخبر رہتا ہے۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مومن عورتوں سے کہہ دیجئے کہ وہ بھی اپنی نظریں بچا کر رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت فرمائیں، اور اپنا بناؤ سنگار نہ ظاہر کریں بجز اس کے جو خود ظاہر ہو جائے، اور اپنے سینوں پر اپنے اوڑھنیوں کے آنچل ڈالے رکھیں۔ وہ اپنا بناؤ سنگار نہ ظاہر کریں مگر ان لوگوں کے سامنے، شوہر، باپ، شوہروں کے باپ، اپنے بیٹے، شوہروں کے بیٹے، بھائی، بھائیوں کے بیٹے، بہنوں کے بیٹے، اپنی مل جول کی عورتیں، اپنے مملوک، وہ زیر 10 مرد جو کسی اور قسم کی غرض نہ رکھتے ہوں، اور وہ بچے جو عورتوں کی پوشیدہ باتوں سے ابھی واقف نہ ہوئے ہوں۔ وہ اپنے پاؤں زمین پر مارتی ہوئی نہ چلا کریں کہ اپنی جو زینت انہوں نے چھپا کر رکھی ہے اس کا لوگوں کو علم ہو جائے۔ اے مومنو، تم سب مل کر اللہ سے توبہ کرو، توقع ہے کہ فلاح پاؤ گے۔ غض بصر کا ترجمہ عام طور پر نگاہ نیچی کرنے سے کیا جاتا ہے، یا نگاہ نیچی رکھنا۔ اس حکم کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ سارا وقت نیچے ہی دیکھتے رہیں، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ نگاہ بھر کر کسی نامحرم کو نہ دیکھا جائے، اور نگاہوں کو دیکھنے کے لیے مطلب بالکل آزاد نہ چھوڑ دیا جائے۔ نظر بچانے سے بھی مراد ہو سکتی ہے کہ آدمی جو ہے نا وہ اس طرح سے اس کا رویہ ہو، اور یہی حکم جو ہے وہ ابھی آگے چل کر عورتوں کے لیے بھی آئے گا کہ وہ بھی غض بصر، یعنی وہ بھی اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایک آدمی کے لیے بات حلال نہیں ہے کہ وہ اپنی بیوی یا اپنی محرم خواتین کے سوا کسی دوسری عورت کو نگاہ بھر کر دیکھے۔ ایک دفعہ اگر نظر پڑ گئی ہے تو فوراً اس کو ہٹا لے، وہ تو معاف ہے،
لیکن یہ معاف نہیں کہ آدمی پہلی نظر میں جب کچھ کشش کو محسوس کرے تو وہاں پر نظر جما کر رکھے، نظر دوڑائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس طرح کی دیدہ بازی کو آگ کی بدکاری سے تشبیہ دی۔ اچھا، غصِ بصر سے کی جو ایکسیپشنز ہیں وہ یہی ہیں کہ اگر کوئی کسی عورت یا مرد ایک دوسرے سے نکاح کرنا چاہتے ہیں تو وہ اس کو دیکھ سکتے ہیں، یا پھر کوئی ایسا طبعی معاملہ ہے، کوئی ہیلتھ ریزنز ہیں، کوئی طبیب ہے، ڈاکٹر ہے، اس حوالے سے، یا پھر کورٹ ہے، یا اسی طرح کی کچھ اور چیزیں۔ غصِ بصر کے حکم کا یہ بھی منشا ہے کہ آدمی کسی عورت یا مرد کے سطر پر نگاہ نہ ڈالے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ کوئی مرد کسی مرد کے سطر کو نہ دیکھے اور کوئی عورت کسی عورت کے سطر کو نہ دیکھے۔ تیسر القرآن میں بھی یہ بتایا گیا ہے کہ نظر بازی سے اجتناب کیا جائے اور یہ کہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کی جائے۔ پھر یہ کہ عورتیں اپنی زینت نہ ظاہر کریں مگر سوائے اس کے کہ جو کہ خود بخود ظاہر ہو جائے۔ مثلاً یہ کہ چادر کا اڑ جانا یا ایسا کوئی حادثہ ہو جانا کہ آپ کی زینت جو ہے اس کا میں سے کچھ حصہ ظاہر ہو جائے، یا اسی طرح آپ اگر کوئی آپ کی سرجری ہے، اس قسم کی چیزیں ہیں تو پھر وہ ساری ایکسیپشنز آ جائیں گی۔ عورتیں اپنے خمار سے اپنے سر اور سینے کو ڈھانک کر رکھیں۔ جاہلیت میں بھی اس طرح کا تھا کہ عورتیں جو تھیں وہ سر پر اگر دوپٹہ ڈال لیا یا اس کو پیچھے کر لیا کرتی تھی، تو جب یہ احکام آئے تو ان لوگوں نے اپنے دوپٹے بھی موٹے کر لیے اور اس طرح سے اپنے سر اور سینے کو ڈھانک کر رکھا اور اپنے آپ کو کھلا رکھنا گوارا نہ کیا۔ یہ جو مذکورہ 12 قسم کے لوگوں یا رشتہ داروں کی جو ایک لسٹ آئی ہے، اس کے علاوہ عورتیں اپنی زیب و زینت کا اظہار نہیں کر سکتی۔ تو وہ ہم نے ترجمے کے ذریعے سے دیکھ لی تھی۔ ترجمے میں 8 ایسے رشتے جو ہے نا ان کا ذکر ہے، باقی جو ہے نا وہ پھر ہم دوسرے مزید تفسیر کے ذریعے سے اس کو سمجھ سکتے ہیں۔ حدیث کے ذریعے سے تھوڑی سی رہنمائی۔ مسلم کی حدیث ہے 6573۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدم علیہ السلام کے بیٹے پر اس کے حصے کا زنا لکھ دیا جاتا ہے اور اس کو ضرور پالے گا۔ آنکھ کا زنا دیکھنا ہے، زبان کا زنا بولنا ہے، انسان کے دل میں خواہش پیدا ہوتی ہے اور وہ پھر شہوت پر آمادہ ہو جاتا ہے، پھر شرمگاہ اس کی تصدیق یا تکذیب کر دیتی ہے۔ مسلم 6753۔ عملی نکتہ جناب، جو پہلا مرحلہ ہے، مومن مردوں اور مومن عورتوں کو اپنی نگاہیں جھکا کر رکھنی چاہیے۔ مومن عورتوں کے لیے لائق نہیں ہے، مومن عورتوں کے لیے یہ گوارا نہیں ہے کہ وہ اپنی زیب و زینت کا اظہار کریں غیر محرموں کے سامنے۔ پھر یہ کہ اگر جو جرائم ہو گئے ان سے توبہ کریں اور نیکی کو اختیار کریں تاکہ کامیابی کی ضمانت مل سکے۔